السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں درخشاں بطول. نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. ہر روز قوم سے جھوٹ بولنے والے تابعدار خان کو اب جانا ہوگا. عوام کی روٹی چوری کرنے والوں کو این آر او نہیں ملے گا. زندہ دلان لاہور نے جعلی تبدیلی کو مینار پر دفن کر دیا. مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب. کہا کہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے. عمران نامی کورونا میں بجلی، گیس، چینی، دوائی اور روزگار قرنطینہ ہو گئی. لانے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سلیکٹڈ اتنا نالائق نکلے گا. سخت سردی کے باوجود جلسے میں آنے والے لاہوریوں کو مریم نواز کا خراج تحسین. بولی حکمراں فرعون کے لہجے میں کہتے تھے مینار پاکستان بھر کر دکھاؤ. نہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہے اور نہ کرسیوں کی. تابعدار کہتا ہے اپوزیشن مجھے جانتی نہیں، لیکن اسے تو دودھ کے لیے بلکنے والا بچہ بھی جان چکا ہے. اس نے جھوٹ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. کہتا تھا بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا. کان کھول کے سن لو، آپ کو ان عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا. آپ کا ان عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے. لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا. اسلام آباد ہم آ رہے ہیں. مذاکرات کا وقت ختم، کشتیاں جلا دی. اسلام آباد آ رہے ہیں. سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کر رہیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب. کہا یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ غریب عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دلانے کی جنگ ہے. تاریخی مہنگائی اور غربت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. آٹا اور چینی چور حکومت میں عوام کا چولہا بند ہے. جنوری کے آخر یا فروری کے اول میں اسلام آباد مارچ کریں گے. استعفے اسلام آباد اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے آئندہ کا لائحہ عمل بتا دیا. جلسے سے خطاب میں کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک میں انارکی دیکھ رہا ہوں. اس سے قبل ہی معاملات سنبھال لیں. ہمارے زخم گہرے ہو رہے ہیں. غصہ اور ناراضگی بڑھ رہی ہے. 72 سال بعد ملک غلام کی طرح نظر آ رہا ہے. پی ڈی ایم کا افرادی قوت کا ڈھکوسلا عیاں ہو گیا. لاہور کا جلسہ بھی موسم کی طرح ٹھنڈا رہا. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا رد عمل. اسد عمر بولے کہ اپوزیشن کے کراچی جلسے کی تقریر میں اردو کو قومی زبان ماننے سے انکار کیا گیا. آج ایک تقریر میں پنجابیوں کو انگریز کا ساتھی قرار دے دیا گیا. تقریروں میں پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی اور بھارت کے بیانیوں کو دہرایا گیا. لاہور والوں نے پی ڈی ایم کا بیانیہ دھوم دھام سے مسترد کر دیا. شاہی خاندان کی راجکماری کی آواز پر عوام نے کان نہیں دھرے. معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا وار. کہا عوام کو کورونا کے حوالے کر کے پی ڈی ایم کے لیڈرز تیتر اور بٹیر اڑاتے رہے. رکاوٹ نہ ڈالنے کے باوجود پی ڈی ایم کا جلسہ ناکام رہا. اپوزیشن کا نعرہ ہے کورونا پھیلاؤ، کرپشن بچاؤ. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا وار. بولے کہ بدقسمتی سے اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے کورونا وائرس کو بھی پارٹی بنا لیا. کورونا سے ہسپتال بھر رہے ہیں، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن این آر او کے سوالی وبا پھیلاؤ مہم چلا رہے ہیں. 40 سال سے کرپشن کے مینار کھڑے کرنے والے آج کس منہ سے مینار پاکستان پر اکٹھے ہوئے؟ لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ. شدید سردی کے باوجود کارکنوں کی جلسے میں بھرپور شرکت. مینار پاکستان گراؤنڈ پر مختلف شہروں سے متوالوں اور جیالوں کی ریلیوں کی صورت میں آمد. سخت
سردی میں سیاسی گرما گرمی کے دوران وزیراعظم عمران خان کا موڈ خوشگوار، چھٹی کا دن بنی گالا میں گزارا، پالتو کتوں کو کھانا کھلایا اور دھوپ میں وقت گزارا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے وزیراعظم عمران خان کی نشانے لگاتے ہوئے تصویر شیئر کی۔ ملک میں کورونا کا ایک اور مہلک وار، ایک دن میں مزید 72 افراد جاں بحق، 3369 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 46,629 تک جا پہنچی۔ پشاور کے مزید 4 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر نصیب دار کورونا سے جاں بحق۔ اداکارہ ماہرہ خان بھی کورونا میں مبتلا، تنہائی اختیار کر لی۔ بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی لہر برقرار، شمالی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بھی ہر طرف برف کے انبار۔ کوئٹہ میں پارہ -4، کلات میں -7 ڈگری تک گر گیا۔ کراچی میں کوئٹہ کی ہوائیں چل پڑیں۔ شہر قائد میں آج رات اور کل سردی بڑھنے کی پیشگوئی۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما مریم نواز کا کہنا تھا کہ زندہ دلان لاہور نے جعلی تبدیلی کو مینار پاکستان کے احاطے میں دفن کر دیا۔ عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابعدار خان کو NRO نہیں ملے گا۔ ان کو لانے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ تابعدار اتنا نالائق نکلے گا۔ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 عمران خان ہے۔ عمران نامی کورونا میں بجلی، گیس، چینی، دوائی اور روزگار قرنطینہ ہو گئی۔ ہر روز قوم سے جھوٹ بولنے والے تابعدار خان کو اب جانا ہوگا۔ اب جعلی اور ووٹ چور حکومت کو صرف اپنی نوکری کی فکر ہوگی۔ لیگ رہنما مریم نواز کا کہنا تھا کہ زندہ دلان لاہور نے جعلی تبدیلی کو مینار پاکستان کے احاطے میں دفن کر دیا۔ اللہ کی قسمیں لاہوریوں آج تسی میں نو خوش کر دیتا ہے۔ کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کہو ذرا مینار پاکستان کو بھر کے دکھائے۔ اب لاہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تابعدار خان تم کو جانا ہوگا۔ تم نے اس معصوم قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ تم نے ہر روز پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا ہے۔ تم نے کروڑوں لوگوں سے ان کی نوکریاں چھین لی ہیں۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، اب اسلام آباد آ رہے ہیں، سلیکٹڈ وزیراعظم سے استعفیٰ لے کر رہیں گے۔ ان حکمرانوں کے پاس گالم گلوچ اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت کا عوام کی بالکل فکر نہیں، ہم سلیکٹڈ وزیراعظم سے استعفیٰ لے کر رہیں گے۔ آپ کو ان عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا۔ آپ کا ان عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے۔ اب لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا۔ اسلام آباد ہم آ رہے ہیں۔ ہم اپنے سیاسی اختلافات بلا کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے سٹیج پہ اکھٹے ہیں۔ ہم اس کٹ پتلی کو لڑکا رہے ہیں، ہم اس کٹ پتلی کے سہولت کاروں کو لڑکا رہے ہیں۔ یہ کراچی کا مطالبہ ہے کہ رہا کرو، رہا کرو، شہباز شریف کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، خورشید شاہ کو رہا کرو۔